انسان اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سیکھتا ہے، ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، ان کے جیسا سوچنے لگتا ہے، ان کے جیسا بننے لگتا ہے۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے ہم نشیں چاہیے، اسے صحبت چاہیے، اور یہی صحبت اس کی زندگی کا رخ متعین کرتی ہے۔ اگر اس کی صحبت نیک ہے تو اس کا دل نرم، اس کی سوچ صاف اور اس کا کردار مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا ماحول خراب ہو، اس کی صحبت خراب ہو، اگر اس کے ارد گرد بدکار، غافل اور گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوں تو آہستہ آہستہ وہ بھی انہی کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کا وہ سچ ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ انسان چاہے کتنا بھی سمجھدار ہو، ماحول کے اثر سے آزاد نہیں رہ سکتا۔ وہ جس محفل میں بیٹھے گا وہی اس کے دل پر چھاپ چھوڑے گی۔ اگر وہ تاجروں کے ساتھ رہے گا تو اس کے دل میں کاروبار کی خواہش پیدا ہوگی۔ اگر علم والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو علم کا شوق جاگے گا۔ اگر عبادت گزاروں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس کا دل بھی نماز، ذکر اور قرآن کی طرف مائل ہوگا۔ لیکن اگر وہ گناہ گاروں، بے حیاؤں اور دنیا کے پجاریوں کے درمیان رہنے لگے گا تو رفتہ رفتہ وہ بھی اسی راہ پر چل نکلے گا۔ یہی انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ ماحول انسان کی زندگی کا آئینہ ہے۔ اگر وہ صاف ہو تو انسان بھی چمک اٹھتا ہے، اگر وہ دھندلا ہو تو انسان بھی ماند پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے جہاں تقوی کا حکم دیا وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، کیونکہ نیکوں کی صحبت انسان کو نیکی کی راہ پر استقامت دیتی ہے۔ وہ تمہیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے، وہ تمہیں جھکنا سکھاتے ہیں، وہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف اور اس کا ڈر اور محبت دونوں پیدا کرتے ہیں۔ ان کے چہرے سکون دیتے ہیں، ان کی باتیں روشنی دیتی ہیں، ان کی خاموشی سبق دیتی ہے۔ نیک صحبت دراصل ایک نیک عمل ہے۔ یہ دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں کو اشکبار بناتی ہے، زبان کو ذکر سے آباد کرتی ہے۔ ایک نیک دوست وہ ہے جو تمہیں گناہ میں نہیں بلکہ اللہ کے قریب لے جائے، جو تمہیں گناہ سے دور کرے اور اللہ کے قریب لے جائے، جو تمہارے دکھ میں تمہیں صبر یاد دلائے، جو تمہارے غرور میں تمہیں عاجزی سکھائے، جو تمہاری لغزش پر تمہیں شرمندہ کرے مگر چھوڑے نہیں، جو تمہاری تنہائی میں تمہارے ایمان کا محافظ بن جائے۔ یہی صحبت جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ ماحول انسان کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر تم نیکوں کے درمیان رہو گے تو تمہارے دل میں بھی نیکی کی چنگاری روشن رہے گی۔ چاہے تم کبھی کبھی گناہ میں پھسل بھی جاؤ، وہ صحبت تمہیں واپس نیکی کی طرف کھینچ لائے گی۔ لیکن اگر تم برے لوگوں میں رہو گے تو تمہارا دل بھی آہستہ آہستہ سخت ہو جائے گا۔ پھر تمہیں برائی برائی نہیں لگے گی، تمہارے لیے گناہ ایک معمولی بات بن جائے گی، اور یہی سب سے خطرناک لمحہ ہوتا ہے۔ آگ کے قریب بیٹھو گے تو گرمی محسوس ہوگی، خوشبو کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا جسم خوشبو سے مہک جائے گا۔ یہی اصول انسان کے اخلاق اور اس کے کردار پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے اندر اچھائی اترے گی، برے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے اندر بھی اندھیرا پھیلنے لگے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک دوست اور برے دوست کی مثال عطر والے اور لوہار کی بھٹی جیسی ہے۔ عطر والا یا تو تمہیں خوشبو دے گا یا تم خود اس کی خوشبو پالو گے، اور لوہار کی بھٹی یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گی یا تم اس کی بدبو محسوس کرو گے۔ یہی حدیث انسان کے پورے اخلاقی سفر کا خاکہ ہے۔ انسان کی نیتیں، سوچیں، حتیٰ کہ خواب بھی اس کے ماحول سے بنتے ہیں۔ اگر وہ نیک لوگوں کے درمیان رہے گا تو اس کے خواب بھی پاکیزہ ہوں گے، اس کی دعائیں بھی خالص ہوں گی اور اس کا دل بھی روشن و تابناک ہوگا۔ اور اگر وہ برے ماحول میں رہنے لگے گا تو اس کی نیتیں بدل جائیں گی، اس کا دل دنیا کی محبت میں ڈوب جائے گا اور وہ رفتہ رفتہ اللہ سے دور ہو جائے گا، مذہب اسلام سے دور ہو جائے گا، قرآن سے دور ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، کیونکہ ایمان کی حفاظت صرف عبادت سے نہیں بلکہ نیک صحبت سے بھی ہوتی ہے۔ ماحول انسان کے فیصلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ اگر تمہارا دوست نماز پڑھتا ہے
تو تم بھی شرم سے اٹھ کر نماز پڑھو گے۔ اگر تمہارے ارد گرد لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو تم بھی دل سے قرآن کی طرف کبھی نہ کبھی مائل ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تمہارے دوست ہر وقت فضول باتوں میں، غیبت میں، چغلی میں، فتنوں میں اور دنیاوی عیش میں مشغول ہوں گے تو تم چاہ کر بھی بچ نہیں سکو گے۔ آہستہ آہستہ وہی باتیں، وہی انداز، وہی سوچ، وہی رویہ تمہارے اندر بھی آ جائے گا۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنا ماحول خود چنتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا صرف عبادت نہیں، یہ حفاظت بھی ہے۔ یہ تمہیں گناہ سے بچاتی ہے، تمہارے ایمان کو تازہ رکھتی ہے، تمہیں تکبر سے دور رکھتی ہے۔ جب تم نیکوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ تم کچھ بھی نہیں، تمہارے اندر جھکنے کی عادت پیدا ہوگی، تمہارا دل نرمی سے بھر جائے گا۔ نیک لوگ وہ آئینہ ہوتے ہیں جو تمہیں تمہارے عیب دکھاتے ہیں لیکن شرمندہ نہیں کرتے۔ وہ تمہیں صحیح راستے کی طرف بلاتے ہیں، وہ تمہیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، اصل کامیابی اللہ کی خوشنودی میں ہے، دنیا کی تعریف میں نہیں۔ دوسری طرف اگر تم فاسق لوگوں کے درمیان رہو گے تو تمہارے دل کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ وہ تمہیں گناہ کی طرف بلائیں گے، برائیوں کی طرف بلائیں گے، لیکن حسین الفاظ میں۔ وہ تمہیں اللہ سے غافل کریں گے مگر دلچسپ انداز میں۔ وہ تمہیں دنیا کی محبت میں ڈال دیں گے اور تمہیں احساس تک نہیں ہونے دیں گے۔ تم دیکھو گے کہ تمہاری نماز کم ہوتی جا رہی ہے، ذکر کم ہوتا جا رہا ہے، دل سے خشوع جاتا رہا ہے، اور پھر تم سوچو گے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب سادہ ہے کہ تمہارا ماحول رفتہ رفتہ تمہیں اندر سے بدل رہا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ صحبت انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ایک نیک دوست تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتا ہے اور ایک برا دوست تمہیں دوزخ کے دہانے تک پہنچا سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے اور ایمان کی حفاظت نیک صحبت سے ہوتی ہے۔ تمہارا ماحول تمہارے دل کا آئینہ ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم تو دیکھو کہ تم کس طرف بیٹھ رہے ہو، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو۔ ماحول صرف تمہارے اعمال کو نہیں بدلتا بلکہ تمہارے انجام کو بھی طے کرتا ہے۔ انسان جس کے ساتھ جیتا ہے اکثر اسی کے ساتھ مرتا بھی ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیکوں کی صحبت عطا کرے، ان لوگوں کا ساتھ دے جو دل میں اللہ کی محبت رکھتے ہیں، جو دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں اور جو اپنے عمل سے دین کی خوشبو پھیلاتے ہیں، کیونکہ نیک صحبت وہ نعمت ہے جو تمہیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ اگر تمہارا ماحول تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے تو سمجھ لو تمہارا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ گناہ کے عادی لوگ تمہیں کبھی گناہ کو برا محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ یہ سب تو عارضی بات ہے، یہ سب تو عام بات ہے، یہ زندگی ہے، اسے جیو، اسے انجوائے کرو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی غفلت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ شیطان ہمیشہ اسی دروازے سے داخل ہوتا ہے، صحبت کے دروازے سے۔ وہ تمہیں ایسے لوگوں کے قریب لے آتا ہے جو تمہیں گناہ آسان اور نیکی مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جب تم نیکوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں گناہ بھاری لگے گا، تمہارے دل میں نیکی کی لذت پیدا ہوگی، تمہاری روح مطمئن ہوگی۔ لیکن اگر صحبت نیک ہو تو تمہارا دل بھی سچا رہتا ہے، تمہارا راستہ سیدھا رہتا ہے، تمہارا مقصد واضح رہتا ہے، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور تمہارے اعمال بابرکت ہو جاتے ہیں۔ نیک صحبت ایک ایسا چراغ ہے جو تمہارے ایمان کو روشن رکھتا ہے۔ ماحول تمہیں یا تو جنت کی طرف لے جائے گا اور ماحول یا تو تمہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ اب یہ ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ جائیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن باتوں میں وقت گزارتے ہیں، کن چہروں پر اعتبار کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز تمہارا ایمان ہے، اس کی حفاظت کرو، اور حفاظت کا پہلا قدم ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، کیونکہ نیک صحبت خود ایک نیک عمل ہے، اور جو نیک صحبت کو اپنا لے وہ دراصل اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے نیک صحبت اپنائیں، اچھوں کے ساتھ بیٹھیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور برے لوگوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ اچھی صحبت اپنائیں۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔